الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي البحر سبيله وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ أو عام سامع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اتنے نوجوانوں کا مجمع میرے محبوب کی امت کا. سبحان اللہ، بہت مبارک ہو آپ کا آنا. اس وقت یہ سارے در و دیوار ان میں زندگی ہوتی تو آپ کے بوسے لیتے، آپ کے گلے لگتے، لیکن یہ سب آپ کو دعا دے رہے ہیں. اور یہاں جو فرشتے ہیں تو یہاں سے لے کر آسمان تک موجود ہیں، وہ سب آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو کہ اللہ کے محبوب کی امت کے نوجوان کیسے اللہ کی بات سننے کے لیے جمع ہیں. کیونکہ آج کے دور میں ہماری نسل تباہی کی طرف، بدماشی کی طرف، عیاشی کی طرف بھاگ رہی ہے. یہ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے دوڑو کدھر؟ میری طرف، اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو اللہ کی طرف. آپ کا آنا بہت مبارک. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں 24 سال کے بعد آیا. چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، چھوٹا سا مرکز ہوتا تھا. ہماری زمیندارہ جماعت تھی اور یہ 9 تاریخ تھی، ستمبر کا مہینہ تھا، نہیں 11 تاریخ تھی اور ستمبر کا مہینہ تھا اور 2001 ہماری جماعت 10 دن کے لیے اس مسجد میں آئی تھی. لیکن یہ تو آج منظر ہی بدلا ہوا ہے. لیکن مجھے بھی ایک مدت ہو گئی، 24 سال گزر گئے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. آپ سب نوجوان ہیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جس کو جاننا ضروری ہے، سب سے پہلا علم جس کو سمجھنا، پڑھنا، جاننا ضروری ہے، وہ ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ موت کیا چیز ہے اور موت کے بعد کیا ہے. میں خود تو نہیں آیا، اس روح کو میں نے نہیں اپنایا. جس قوم میں ہوں اس قوم کو نہیں اپنایا، جس خطے سے ہوں اس کو نہیں اپنایا. ماں باپ میری پسند کے نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے فَعْلَمْ
انہ لا الہ الا اللہ، سنو اور جانو اور سمجھو، اور ساری ڈگریوں سے پہلے، ساری پڑھائیوں سے پہلے، آج تو پڑھائیوں کی بے شمار شکلیں ہو گئی ہیں۔ ہمارے دور میں تو انجینئرنگ ہوتی تھی، میڈیکل ہوتا تھا، آرٹس، 3 چیزیں تھیں۔ اب تو لائنیں ہی لائنیں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے جانو کہ تمہارا بنانے والا اس کا نام ہے اللہ۔ بولو پھر بولو، پھر بولو، میرے رب کی قسم، آسمان تک ہلچل مچ گئی، عرش تک یہ آواز پہنچی، اور اللہ تمہارے اس پکار پہ خوش ہوگا۔ ایک اصلاح کرنا، ہمارے اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے۔ ہمارے اللہ کا نام خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ نہ مولوی چھوڑتے ہیں، نہ عوام چھوڑتے ہیں، الٹا میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کو خدا نہ کہو۔ ارے بھائی، یہ کسی انسان نے نام بنایا ہے، فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا۔ لیکن جب تم کہتے ہو یا اللہ، بولو، تو تم نے صرف اللہ کو نہیں پکارا۔ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسین، المقیت، الجلیل، الکریم، المجید، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، الحفیظ، المقیت، الولی، الحمید، المحصي، المبدي، المعيد، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الدار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان، الدیان۔ اللہ میں یہ سب نام آتے ہیں، خدا میں نہیں آتے۔ مولوی لڑتے رہے مجھ سے، نہیں، اللہ کا نام خدا، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ایک لطیفہ سنو، ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے ڈنگی سیال راجپوت، ٹھیک، وہ ڈنگی ان کی کاسٹ ہے، لڑیاں لوڑیاں کر دیں، نام ڈگے پہ گئے، جنگ دیں۔ ان میں سے ایک نے جنگ شہر فون کیا اپنے دوست کو، آگے اس کی بچی نے اٹھایا، اس نے کہا ابو ہیں؟ کہا نہیں۔ اچھا، کہنا جہانگیر ڈنگے نے فون کیا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، بڑا اچھا دوست ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے، کہا کہ ابھی میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ابو کسی جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بولو، اللہ، قرآن سے سنو، اللہ لا الہ الا ہو الحی، کیسا ہے؟ ہمیشہ زندہ، الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اس کی، آسمان اس کا، درمیان اس کا۔ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم مار نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی بھی جانے، حال بھی جانے، فیوچر بھی جانے، مستقبل بھی جانے، پچھلی صدیاں جانے، آنے والی صدیاں جانے، موجودہ زمانے جانے، پچھلے جو مر گئے انہیں جانے، جن کی ہڈیاں گل گئی انہیں جانے، جو چورا چورا ہو گئے انہیں جانے، جو آج زندہ ہے انہیں جانے، جو آج قبروں میں جا رہے ہیں انہیں جانے، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں انہیں جانتا ہے، جو ان میں سے کب مریں گے وہ جانتا ہے، کہاں مریں گے وہ جانتا ہے۔ پھر انسان تو تھوڑے ہیں، پچھلے دور
میں کتنے بکرے مر گئے، کتنی بکریاں ذبح ہو گئیں، کتنی مرغیاں ذبح ہو گئیں، کتنے انڈے کھائے گئے، کتنی بھینسوں نے دودھ دیا، کتنی گائے نے دودھ دیا، کتنے جانور ذبح ہوئے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو تجھے نہیں جانتا جب تیری آنکھ حرام دیکھتی ہے تو تیری آنکھ سے غفل ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، جب تو ایسے حرام کی آنکھ اٹھاتا ہے اوپر والا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وما تخفی الصدور، تیرے اندر جو گندے جذبے پیدا ہوتے ہیں گندی آنکھ سے، وہ تیرے جذبے دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیرے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور کہتا ہے تیرے اندر جو تو دل سے بولتا ہے وہ بھی تیرا رب سن رہا ہے۔ اب کچھ بولا ہوں، آپ نے سنا؟ بولو، میں نے بھی نہیں سنا۔ وہ کہتا میں نے سن لیا ہے اور میں تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جس کو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، علم دیتا ہے اللہ کوئی لے نہیں سکتا، نبیوں کو بھی اللہ علم دیتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھایا اور بتایا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے آپ کا سینہ کھولا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے آپ کے بوجھ اٹھائے۔ یہ آسمان سے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ اس زمین کے مقابلے میں پہلا آسمان لو، یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر دوسرے آسمان کو لو تو پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر تیسرا آسمان لو تو دوسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر چوتھا لو، تیسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر پانچواں لو، چوتھا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر چھٹا لو، پانچواں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر ساتواں لو، چھٹا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ ساتواں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، جنت کی بنیاد ساتویں آسمان پر رکھی گئی ہے، اور صرف ساتویں آسمان پر نہیں، آسمان سے ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے۔ کہاں تک نکل گئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبریل آیا، ہاتھ میں شیشہ، اس میں ایک دائرہ۔ یا رسول اللہ یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ جانتے نہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا یہ جنت الفردوس کا میدان ہے جس کا نام ہے مزید۔ یہ میدان میرے اللہ نے اپنے بندوں کو، بندیوں کو دیدار کرانے کے لیے رکھا ہے۔ اس میدان میں اللہ اپنے چہرہ انور سے پردہ ہٹائے گا اور اپنے بندے ایمان والے، ایمان والیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یوسف کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ آنکھیں پھٹ جائیں گی، دل تھم جائیں گے، سانسیں رک جائیں گی، دھڑکتے دل تھم جائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ یہ میدان جس میں اللہ اپنی زیارت کرائے گا، پہلے جبریل کی رفتار دیکھو۔ سدرۃ المنتہا کائنات کی انتہا ہے، اس سے اوپر صرف ہمارے نبی گئے ہیں اور کوئی نہیں گیا۔ عرش تک گئے ہیں، عرش کے اوپر گئے ہیں، اللہ کا دیدار کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں، میری یہ دیکھنا چٹکی، یہ آواز آئی، اتنی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیا رفتار ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس میدان میں سالوں اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ ساتواں آسمان کرسی کے سامنے، کرسی کی بات آئی تھی، کرسی کے سامنے ساتواں آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، عرش کے سامنے کرسی انگوٹھی کی طرح ہے، اور ثم استوى علی العرش، عرش کے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کی ہیبت ہے، وہ جلال ہے اور کبریائی ہے اور قدرت ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، عزیز ہے،
جبار ہے، متکبر ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف سنو ترجمے کے بغیر مزہ آئے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ اللہ پہچانو، اس اللہ کو جانو، اس اللہ کو ساتھ لو۔ ایک ڈھیلا نہیں لگتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو، ایمان بیچنا پڑے گا، ضمیر بیچنا پڑے گا، اندر کو مارنا پڑے گا، اپنے اندر کی سچائی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ منافق بنو گے تب آج کے بادشاہوں سے تعلق بنے گا۔ اور میرا رب ایک یا اللہ کہتے ہو، اللہ کی قسم 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 لبیک۔ میرا بندہ میں حاضر، میرا بندہ میں حاضر۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ میں بتا رہا آیت الکرسی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ولا یؤودہ حفظہما، یعود کسے کہتے ہیں؟ پلے داروں کو دیکھا کرو، جو بھاری بوری اٹھاتے ہیں تو ان کی آواز نکلتی ہے، وہ ٹرک پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے 7 زمینیں 7 آسمان کھرب ہا کھرب کہکشائیں، 7 میں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، عرش پانی پر ہے، اس کے نیچے ایک سمندر ہے، اس میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایک فرشتہ اللہ نے نہیں، ایک فرشتوں کی قسم پیدا کی ہے، ان کا نام ہے صدلقن۔ وہ انگوٹھے کا ناخن کیوں کر دے، 7 سمندر کا پانی یہاں ڈالو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے یہ زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، اور وہ مان گئے تھے۔ نہ مانتے تو کیا کرتا؟ کہ ایک جانور چھوڑ دیتا، سب کو ایک ہی لقمہ بنا لیتا، وہ دوڑے ہوئے 7 زمین آسمان کو ایک لقمہ۔ تھوڑا سا صبر تو کرو میرے ساتھ مل کر۔ 7 آسمان 7 زمینوں کو ایک برکی اندر لے جاوے، اس کا بنانے والا کیا طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا چکر کھا گئے، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا فی مرجب من مروجی، میری ایک چراگاہ میں چل رہا ہے۔ وہ چرال کیڈی وڈی ہوئے گی، ساڑی گائیں میں جو چھوٹی چھوٹی چرالیں تو دے، وہ کتنی بڑی چرال ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذالک المرجع، یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کافی علم من علومی موسیٰ، میرے علم لامحدود کے خزانہ میں وہ ہے، تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو میرا رب اتنی بڑی کائنات کو سنبھالتا ہوئے کہتا ہے ولا یؤودہ، تو جو منظور کرتا اللہ کہتا ہے میری آواز نہیں نکلتی، 7 آسمان تھکا کھڑے ہیں، عرش تھکا کھڑے ہیں، صدلقن فرشتیاں نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پیچھے سے سن، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی۔ تسبیح میں ایک معنی تیرنے کا بھی ہوتا ہے، اور تیرنے میں اس لیے تشبیہ ہے، سباحہ تیرنے کو کہتے ہیں کہ تیرنے والا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں آیا ہوں آپ کا مرکز 2-3 جگہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گاڑی کھڑی ہو کے اتر سکتے ہو، بس سے اتر سکتے ہو۔ تیرنے والا جب پانی میں جاتا ہے تو جب تک اگلا کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، نہیں تو ڈوب جائے گا۔ میرا رب کہتا ہے جب تک یہ کائنات قائم ہے یہ میرے نام کے ساتھ تیر رہی ہے، ہر وقت کیوں؟ وہ العزیز الحکیم، عزت بھی اس کی، حکمت اور حکومت بھی اس کی۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے،
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. جب میں روح کو اٹھا کے یہاں پہنچاتا ہوں تم سارے اس کے گرد بیٹھے ہوتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو میں نکال رہا ہوں، تسی روک کے دکھا دو، روک کے دکھاؤ. کیا دلیل ہے کہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے؟ یحیی و یمیت. آئنسٹائن سے کہا گیا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے. 1953 میں ہیوسٹن میں مرا تھا. کہنے لگا ایک راستہ ہے مجھے موت نہ آئے کہ مجھے اس کائنات سے باہر نکال دیا جائے جہاں ٹائم نہ ہو، تو پھر مجھے موت نہیں آئے گی. تو بے وقوف دن اتھ بھی موت آئے گی کہ مارنے والا اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی اوپر ہے. وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. سوچو تو صحیح، یہ تم سارے بیٹھے ہو، میں چہک رہا ہوں، بول رہا ہوں، ہم کس چیز سے بنایا؟ اللہ کی سب سے پہلی صفت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خالق کی ہے. خالق کسے کہتے ہیں؟ بنانے والا نہیں. خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر چیز کے چیز بنا دے. یہ ہم نے بنایا ہے، ہمیں صانع کہتے ہیں. ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا، ممبر لکڑی سے بنایا، کپڑا دھاگے سے بنایا، ٹھیک، مسجد کو اینٹوں سیمنٹ لنٹر سے بنایا. اور خالق کون ہے؟ جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے. کیا کمال ہے. ذرا میں 100 ملک پھرا ہوں تو میں نے تو دنیا دیکھی، حیرت ہوتی ہے، یا اللہ تو کیسا خالق ہے، کیا کیا شکلیں، بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. ارے قصوریو، تم جانتے نہیں ہو زمین آسمان کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، زیرو. ایک دھماکہ کیا اور اس کو پھاڑا اور ہر چیز کو وجود دے دیا. خالق کہاں سے بنے ہو؟ ایک نطفے سے. نطفہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ. اور ایک انسانی نطفہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ. بڑا چوڑا کٹورا پہ ہے، میں وزیر ہوں، بادشاہ ہوں، پٹھا تو تیری یہ اوقات ہے، یہ کہ تو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. 1 ملی میٹر کو لمبا کرو نا تو اس میں 20 نطفے رکھے جا سکتے ہیں. اس سے اتنا بڑا انسان. ایک رانا پرتاپ سنگھ تھا، ہندوستان کا اکبر کے زمانے میں 7.25 فٹ اس کا قد تھا. وہ جب کسی کے سر پہ تلوار مارتا تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. وہ بھی اسی نطفے سے بنا ہے، اسی نطفے سے بنا ہے. اور آگے عورت کا انڈا آتا ہے. نطفے لاکھوں ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، اور انڈا ایک ہوتا ہے. اس انڈے کا کوڈ اور ان لاکھوں کروڑوں انڈوں میں ایک انڈے کا کوڈ ایک جیسا ہوتا ہے. جب تک وہ نطفہ اس انڈے سے نہیں ملے گا حمل نہیں ہوگا. اب یہ جو عورت کا انڈا ہے، کروڑوں نطفے ہیں اور اسے ڈھونڈنا ہے. میں نے تھوڑی سائنس بھی پڑھی الحمدللہ، وہاں سے ادھر آیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم باہر اس انڈے اور نطفے کے کوڈ کو ملائیں تو ایک حمل ٹھہرانے کے لیے 10 سال چاہیے. 10 سال مر گئی نا ساری خلقت. اور میرا رب عرشوں سے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس انڈے کو اتنی تیز رفتاری دیتا ہے کہ ان کروڑوں نطفوں کو دیکھتا ہوا اور چلتے چلتے اخیر اپنے نطفے کے ساتھ جا کے ملتا ہے. صرف 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان، تھوڑے سے تھوڑا 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے. اور اگر عمل نہیں ہونا اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وہ یاد کر جب تو مٹی میں تھا میں نے وہاں سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر یاد کر یہ جو میں نے ابھی نطفہ سمجھایا ہے، تو یہ اتنا نطفہ تھا، اتنا نطفہ میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ دیا. اس کے بعد جب یہ انڈا اور نطفہ ملتا ہے تو سب سے پہلے دل بنتا ہے. یہ کون بنا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں سب سے پہلے دل بنتا ہے.
انسان کے جسم سے 4 مہینے پہلے دل بن کے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. سائنسدان پاگل ہو رہے اس کو کیا چیز دھڑکا رہی ہے؟ اسے وہ دھڑکا رہا ہے جسے تم جانتے نہیں، اسے اللہ دھڑکا رہا ہے. پھر جسم بنتا ہے تو یہ آنکھیں کیسے بن گئی؟ اندھیروں میں اتنے سے نطفے سے. یہ سر کیسے بن گیا؟ یہ ماتھا کیسے بن گیا؟ یہ کان، یہ ہونٹ. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ او یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ. بغیر ترجمے کے قرآن کا مذہب. تمہیں کس نے بنایا ہے؟ اور تیرے رب نے تجھے بنایا. الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ تیرے اللہ نے. ولسانا، یہ طارق جمیل چہک رہا ہے، یہ زبان اللہ کہتا ہے میں نے تیرے اندر رکھی ہے. ذرافت دی ایڈی وڈی ہوندی کیوں نہیں بولیندا؟ میں 1.25 انچ کی زبان سے کیوں بول رہا ہوں؟ وہ کہتا میں بولاتا ہوں، میں بولواتا ہوں. وشفتین، اور یہ ہونٹ جو ہے یہ میں نے لگایا. ہونٹ نہ ہوتے تو کوئی بول ہی نہ سکتا. پھپ 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 کی طرف کہتا میں نے ہونٹ لگائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور تجھے کفر کا راستہ بھی دکھایا. چاہے تو شربت پی، چاہے تو شراب پی، چاہے تو نکاح کر، چاہے تو زنا کر، چاہے تو ظلم کر، چاہے تو انصاف کر. یہاں یزید بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا، شمر بھی آئے گا، اور اہل بیت بھی آئیں گے. یہاں فرعون بھی آئے گا اور موسیٰ بھی آئے گا. کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی، جنگ بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، رشتے بھی ہوں گے، ٹوٹیں گے، قائم بھی ہوں گے، ٹوٹیں گے بھی. زندگی بھی ہوگی، موت بھی ہوگی، جوانی بھی ہوگی، بڑھاپا بھی ہوگا، اور بیماری بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، زوال بھی ہوگا، عروج بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، آنسو بھی ڈھلکیں گے، اور خوشیوں سے ناچنے والے بھی ہوں گے. رات کو گھنگرو پہن کے ناچنے والی بھی ہوگی، اور رات کو مسلح پہ بیٹھ کے رونے والی بھی ہوگی. رات کو جسم کو بیچنے والی بھی ہوگی، اور رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کے آہوزاری کرنے والی بھی ہوگی. رات کو منہ کالا کرنے والے مرد بھی لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اور رات کو سجدوں میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے. یہ سب تماشا ہوگا اور یہ چلے گا. پھر ایک دن آئے گا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ایک خوفناک دھماکہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک خوفناک چیخ، اور سب فنا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وسوریو جان لوگے اس دن جب سورج بے نور ہوگا، ستارے گدلے ہوں گے، آسمان پرزے پرزے ہوگا، پہاڑ ریت بنیں گے، جانور بھاگے پھریں گے، اور موت پیچھے پیچھے ہوگی اور تم آگے آگے ہوگے. اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم قصور میں کیا قصور کرتے رہے. رب ارجعون، اللہ سائیاں تھوڑا جا ٹائم دے دے، میں پیچھے جا کے ہن توبہ کر کے چنگا چنگا کام کرساں. اللہ کہے گا بکواس مت کرو، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تیری بکواس ہے. اس کو کیوں نہیں تو سمجھا جب تجھے سمجھانے والے آئے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے آئے نہیں تھے؟ تم نے کہا آپ پہ ویکھی جاسی، آپ پہ ویکھی جاسی. یہ ہمارا اصل تو میری دیہات ہے، شہر میں تو مجبوری سے رہتا ہوں کہ میری شادی ایک شہری لڑکی سے ہوگی. وہ لاہور میں گھر سے بنانا پڑا، کرایہ میں ڈانا جانا ہوتا. تو ہمارے دیہاتی کہتے ہیں او میاں صاحب اللہ آپ پہ بچ گئی سی، آپ پہ بیٹھی ویسی جنت دیتی دیتی نہیں چلو دوزخ کے ڈھاک دے سی کیڑی گل. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ دوزخ ہے کیا، آگ ہے کیا، جنت ہے کیا. نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، بس وہ فقہی مسائل بتا 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 کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مہمان خانہ کیسا تیار کر کے رکھا ہوگا. تو بھائیو لا الہ الا اللہ، لا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ.
یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ او بچوں، او نوجوانوں، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو۔ تمہاری شارک سے قدر قریب ہے، تمہاری ماؤں سے 70 گنا نہیں، لا محدود گنا محبت کرتا ہے۔ 70 بھی کوئی شے ہے، لا محدود محبت کرتا ہے۔ میں کیا مثال دوں، کیا کہتا ہے، اس کی اپنی سناتا ہوں۔ لو بلغ الذنوب عنان السماء، اے قصوری مومن، اے قصوری مومنہ، اے قصور کے مسلمان مرد، اے قصور کی مسلمان عورت، اتنے گناہ کر کہ بلغت عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دو۔ 100 سال زندگی ہوئے نا، اے تسی چھت نہیں بھر سکتے ہو، اے مسجد کی چھت نہیں بھر سکتے ہو، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد ایک عورت کتنے کرے، آسمان تک لے جائے۔ ہائے میں قربان میرے رب کہ ڈسونا میرا اللہ۔ پھر کہتا ہے ایک آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جانو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی کسی کی کمی دیکھ کر حقیر نہ جانو، پتہ نہیں اللہ کس بات میں اس کی بخشش فرما، کس بات پہ خوش ہو جائے اور اس کو معاف فرما دے۔ ٹھیکیدار نہ بنو، اے کیوں کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے، یہ تسی میرے ٹھیکیدار، یہ تو مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے، تو اس کیوں کچھ ہی جان دو کہ طارق جمیلہ کرتا ہے، طارق جمیلہ کرتا ہے، میں اپنا نام لے رہا ہوں۔ ارے بھائی میں جو بھی کرتا ہوں مجھے اللہ کو جان دینی ہے، تو اپنی سوچ، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے شاخ تو پہلے رفو کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ شعر، اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ میں نے اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، عربی میں شاعری پڑھی ہے، شاعری کا ذوق بھی ہے۔ میں نے اقبال جیسا پیغام کسی شاعر کو دیتے نہیں سنی۔ شاعری میں اس سے بڑے اونچے شاعر ہیں، لیکن پیغام دینے میں سب زیرو ہیں اقبال کے سامنے۔ کیا پیغام دے کر، تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، پھر اللہ تمہیں وہ کچھ کر دے گا جس کا وہم گمان بھی نہیں۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے اور ایک زندگی لے کر آئے، اور وہ زندگی ہمارے سپرد کر کے گئے۔ لا الہ الا اللہ کے آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے لینا ہے تو میرے نبی کو لے لو، مجھے اپنا بنانا ہے میرے نبی کو اپنا بنا لو۔ جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے بات کی، یا اللہ موسیٰ ابراہیم تیرا خلیل، موسیٰ تیرا کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، اب مینو کی دیتا ہے فماذا جعلتنی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یا اللہ میں تو نظر نہیں آ رہا، میں ہمیں کہہ رہا تھا کوئی گستاخی نہ ہو جائے اللہ دے نبی جی۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام ایسے رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ افسر آتا ہے نا، جب اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کر دوسرے کی لگ جاتی ہے، پھر تیسرے کی لگ جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پلیٹ لگی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جب وہ فوت ہو تو پلیٹ اتر گئی، پھر شیش آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو ہود آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو صالح آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو پھر شعیب آ گئے، ہود آ گئے، اور موسیٰ آ گئے، اور یوشع آ گئے، اور یونس آ گئے، اور دانیال آ گئے، اور الیاس آ گئے، اور لوط آ گئے، اور صالح آ گئے، اسحاق آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، یوشع آ گئے، یونس آ گئے، عیسیٰ آ گئے، پلیٹیں بدلتی رہی۔ جب آیا لا الہ الا اللہ، آگے بولو، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کرے، اور بتا دے ساری دنیا کو مجھے لینا چاہتے ہو
تو میری غلامی کر کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، ایک پیسہ نہیں لگتا، اس وجود کو بدلنا ہے اور اس اندر کو بدلنا ہے، یہ وجود محمدی نظر آئے۔ سپاہی کی وردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو، ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ آج کل تو نہیں جلدی جلدی ٹھا کر دیں انہوں نے یاد ہی نہیں کہ اللہ نے حساب بھی دے ہونا۔ وہ ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو میرے نبی کی امت میرے نبی کی وردی اتار چکی، یہ وردی ہے، وردی میں طاقت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے، جب تک وردی ہوتی ہے تنخواہ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، بعد میں پینشن ملتی ہے، اور وردی نہ ہو تو ویلا دیہڑیاں کر پیٹوں کو یا سودے بیچ۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ جن کی ہر ادا میرے رب نے محفوظ کی، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں آدم تک، میرا نبی ہے جس کی آدم تک لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کا مطلب ہے ایسے نسب والا دکھاؤ، ایسے نسب والا دکھاؤ۔ کیا نسب ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن مالک بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن قضاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والعتم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ دو شعر آپ کے روضہ مبارک کے باہر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بدو آیا، زمانہ شروع کا ہے، تو آ کے قبر پہ بیٹھ گیا، یا رسول اللہ السلام علیکم، یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کا رب کہتا ہے اگر آپ کے امتی گناہگار ہو کر آئیں اور آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کر توبہ کریں اور میرے سامنے پکی توبہ کریں اور پھر آپ ان کی سفارش کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو میں ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ جئتو کا بذنوبی، میں اپنے گناہوں کو لے کر آیا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بنا کر آپ کے رب کے سامنے میری بخشش ہو، میری معافی ہو۔ نیچے بھی رحیم ہے، اوپر بھی رحیم ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کل انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اپنے حبیب کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا حبیب اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، حریص ہے، عزیز ہے، مزمل ہے، مدثر ہے۔ یہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، اول ہے، آخر ہے، ابو القاسم ہے، طہ ہے، یاسین ہے، المزمل، المدثر، النبی، الرسول، یہ سب میرے رب کے محبت کے پیمانے میں بھرے ہوئے نام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 روزے پر لکھے ہوئے ہیں، 2 ابن کثیر کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اے وہ ذات جو
جو زمین کے نیچے گئے، جن سے بہتر آج تک کوئی زمین میں نہیں گیا. فطاب من طیبہن القاع والاقم، آپ کی برکت سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا، باہر بھی خوشبودار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں آپ اکیلے نہیں، آپ جو دنیا میں جیسے سخی تھے ویسے یہاں بھی سخی ہیں، جیسے کریم تھے ایسے یہاں بھی کریم ہیں، جیسے معاف کرنے والے تھے ایسے یہاں بھی معاف کرنے والے ہیں. انت الشفیع، یہ دو شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، دو آگے سنو. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته، قل سرا جب ڈولے گا، ہائے میں کیسے سمجھا، ہائے میں کیسے امت محمد میں کیسے سمجھا کہ کیا خوفناک گھڑیاں آنے، کن چیزوں پھنس گئے. ساری رات گندے موبائل دیکھتے ہو، ایک آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے جو سوئی، اور ایک اللہ کا حبیب تمہارے لیے رو رو کے سینہ پھاڑ کے گیا ہو. یا رب امتی امتی، مدینے کی فضاؤں میں آپ کی آواز آج بھی گونجتی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. آپ نے کہا یا اللہ، ایک رات کی دعا بتاتا ہوں. ابراہیم نے آپ سے کہا تھا ان تعذبہم فإنک عبادک فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. جو میری مانے وہ میرا، جو نہ مانے تیری مرضی، معاف کر یا نہ کر. یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو معاف کر، تو کریم ہے، تو معاف نہ کر، تو حکیم ہے. یا اللہ، انہوں نے تو کر یا نہ کر کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، نہیں، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر. اتنا روئے کہ جبریل کو بھاگ کے آنا پڑا، سانس چڑھا ہوا. یا رسول اللہ، خیریت تو ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پتہ کوئی نہ، اشارہ پتہ ہے، اور تمہیں سنانے، مجھے بتانے کے لیے یہ اللہ نے نظام چلایا. اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا صحابہ کا غم ہے مجھے، صحابہ تو سب جنتی کروا دیے. کل وعد اللہ الحسنى، جتنے گناہ کیے کہ ہوں کسی صحابی نے، اللہ نے کہہ دیا ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ختم. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کرنے والے گمراہ ہیں، بے دین ہیں. تو کہتے میرے صحابہ، آپ کہتے ہیں میرے حسن حسین ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. حسین کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ آپ کی ہرشیوں کی آواز باہر آ رہی تھی. حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر ہے، یا رسول اللہ خیریت، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ فرمایا یہ فرشتہ کھڑا جو آج پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے میرے حسین کو دیکھا ہے تو کہہ رہا یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس لاڈلے کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے. اپنے مٹھی اٹھا کے ام سلمہ کو عطا فرمایا کہ اس میں اس کا خون گرے. میرا ایک بیٹا فوت ہوا، اپنی موت مر گیا، میرے آنسو نہیں رک رہے، اور میرے نبی کی آل گاجر مولی کی طرح کاٹ دی گئی. 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17، باقی تو جان نثار تھے. ایک ہے. سب سے پہلے جب سارے جان نثار ختم ہو گئے تو باری آ گئی اہل بیت کی. تو قاسم بن حسن اٹھے، چچا تجھے مرتے دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جان کا نظرانہ پیش کروں. جا بیٹا اللہ کے سپرد. اور قاسم اہل بیت میں سب سے حسین، سب سے حسین، جیسے 14ویں کا چاند ہو. جب ان پر تلواریں پڑی تو انہوں نے زور سے کہا یا عمّا، ہائے چچا، کیا بے بسی تھی حسین کی. کون ہے؟ جنت کا سردار، فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، اور مارنے والے کافر نہیں، ایمان والے خبیث. امام حسین دوڑے، تلواروں کی دیوار اس کو کاٹتے ہوئے پہنچے تو قاسم تڑپ رہے تھے، جان نکل رہی تھی. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیج، آپ تیرا چچا بہت بے بس، آپ تیرا چچا بہت بے بس. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی
فیصلہ کروانے آئے گا اللہ سے ان کے بارے میں۔ ان کے لاشیں کو اٹھایا اور پیچھے جا کر ڈالا، 17 لاشیں اٹھائے، 17 لاشیں۔ کوئی ہے ٹیشو پیپر؟ ادھر شور کیوں آ رہا ہے؟ خاموش رہو بھائی۔ اس باپ سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو جس کی جوان اولاد اللہ اٹھا لے، اور یہاں تو لاشوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ آخر میں ایک رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا بچہ، تو کافر کا بھی ہو تو اس وقت ہر کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ تو اہل البیت حسین کی نسل، عبداللہ بن حسین بن علی، عبداللہ بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ۔ ان کا مجھے عبداللہ ملا دو، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ زخموں سے چور تھے، گرے پڑے تھے، اچھا ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ایک خادمہ عبداللہ کو لے کر آئی، یہاں بٹھایا، ماتھا چوما، اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ہرملہ کا تیر آیا اور گردن کے پار نکل گئی، اور گردن ایسے ڈھلک گئی، خون کا فوارہ نکلا، تو اپنے ہاتھوں میں سارا خون لے کے ایسے اوپر اٹھایا کہ اے اللہ تو راضی ہے تو میں راضی۔ ان سے انتقام لینا، ان سے انتقام لینا، اور پھر اپنی جان بھی دے دی۔ شمر کہے قتل کرو، آگے بڑھے، ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے ان کو گالیاں نکالی اس خبیث، تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا سیدھا نیزے کا، تو یہاں لگا اور آپ ایسے گرے، تو سنان بن ابی انس نے آ کر آپ کا سبا کر دیا، اور خولہ بن انس کو سر پکڑا دیا کہ ان قربانیوں سے یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، دعائیں مانگی ان کے لیے، ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تو ہر کوئی بچوں کی فکر کرتا ہے، بچے بھی حسن حسین جیسے کسی ماں نے جنے ہوں گے ایسے لا، کیا محبت تھی۔ میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، بچے دروازے پر آ گئے، حسن حسین کھیلتے کھیلتے چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے صحابی سے نہیں کہا بچوں کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے اور تیزی سے مجمع کو چیرا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اب گیا اور بچوں کو ایسے حسن کو ادھر حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، رائٹ لیفٹ کا، بڑے چھوٹے کے لحاظ سے، حسن ادھر حسین ادھر، اور اگر حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر جمعے کا خطبہ شروع کیا۔ ان کے لیے نہیں مانگا یا رب امتی امتی، اللہ میری امت، جبریل مجھے امت کا غم، کون سی امت؟ جو آگے آئے گی، جو اس کے بعد آئیں گے، جو اس کے بعد آئیں گے، جو آج ہیں، جو بعد میں ہیں، مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے۔ جبریل واپس اللہ کا پیغام ہے، میرے محبوب آپ روئیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یا اللہ پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو تو معاف کرے۔ کیا اس سے غداری کرتے ہو، اس سے بے وفائی؟ سارے بازاروں میں جھوٹ، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، ناچ گانے کے اڈے، جوئے کے اڈے، سود کے اڈے، عام لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں۔ اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو کہاں پورا اتر سکتا ہوں؟ غریب لوگ یہ سود پہ پیسے لیے تھے، پورے پیسے 10 دفعہ پورے کر چکا ہوں، پھر بھی پیسے سب پہ ہیں۔ یہ ایسے جو بینک تو تھے ہی ظالم، اب جن کے پاس پیسے ہیں ان بدبختوں نے سود پہ پیسہ دینا شروع کیا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے محمد رسول اللہ کا؟ ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوتے تھے، 2 پتھر۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب ابن عجر آتے ہیں، یا رسول اللہ مالی اراک متغیرا اللون، یا رسول اللہ آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ آپ نے ایسے پیٹ پہ انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف آتی سباتی، محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ تم کتنا کھانا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہو، شادیوں پہ کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، اور میرا نبی وجہ کائنات، حبیب اللہ، خلیل اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، والضحى والليل اذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى یہ ہے میرا تمہارا رسول. اور کہہ رہے ہیں کہا 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک نوالا نہیں گیا. پھر سود پہ کاروبار کرو گے, پھر بینکوں میں سود پہ پیسے رکھو گے, پھر سود پہ لوگوں کو پیسے دو گے, پھر نشے بیچو گے, پھر فحاشی کے اڈے چلاؤ گے, جوئے کے اڈے چلاؤ گے, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرو گے. اتنی زمین کسی کی قبضہ کر لیا. دیکھو سارے ایک گٹ 1 فٹ نہیں بڑھتا, کوئی 9 انچ بڑھ دیں. 1 گٹ زمین کسی کی دبا لی اور واپس نہ کی اور مر گیا. قیامت کے دن اس کا قد اتنا بڑا کیا جائے گا کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گل میں ڈال دیا جائے گا. خبیث مزہ چاہتا ہے. تو جس نے مرلوں کے مرلے, کنالوں کی کنالیں, ایکڑوں کے ایکڑ زمینوں پہ جیلی کاغذات سے قبضے کر لیے اور پاگلوں قبر میں لے جاؤ گے تو کہر صحبس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. پرانی اردو ہے. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی بلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اجل موت اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا, بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جاؤ قصور کے قبرستان دیکھو, ٹوٹی قبریں دیکھو, گرتی عمارتیں دیکھو, محل کھنڈر دیکھو, شاہی قلعے کو دیکھو, ویران اجاڑ بستیوں کو دیکھو, ویران قبروں کو دیکھو جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی کوئی نہیں جاتا. جب سے میرے ماں باپ مرے میرا کوئی ناغہ نہیں. میں جب گاؤں جاتا ہوں, میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے, کوئی ناغہ نہیں. میں جا کے زیارت کرتا ہوں, اپنی ماں کے قبر کی زیارت کرتا ہوں, سب کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہوں. میں وہاں پہ ٹوٹی قبروں کو دیکھتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کیا بنی, تم تو کہتے تھے تمہارے بغیر تو لمبا نہیں چلتا, اب تو تمہارے پنجر بھی گل گئے سارے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہ مٹ جانے کا جہان ہے. ومن, یہ تو شعر و شاعری ہے. ومن الحیات الدنیا الا متاع الغرور اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. یہ مالک بتا رہا ہے کہ دنیا کی یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ ریت کا پانی ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ دھوکے باز ہے, یہ
مٹ جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے نہ کرو، عزت کے سودے نہ کرو، دین کے سودے نہ کرو، مر جاؤ مٹ جاؤ۔ میرے نبی نے اپنی محنت سے جماعت بنائی جنہوں نے دکھایا کہ کیسے مٹتے ہیں اللہ کے نام پر اور کیسے مرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یرموک کی جنگ تھی، رومی 2 لاکھ، صحابہ 36,000، اور 6 دن یہ جنگ چلتے رہی، 6 دن پورے زور و شور کے ساتھ۔ حضرت عمر کے پاس اس جنگ سے پہلے قریش کے سردار آئے، حضرت عمر نے ان کو بٹھایا، اتنے میں غلام بلال، صہیب، سلمان، مقداد آنے لگے۔ عمر کہنے لگے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ اخیر وہ جوتیوں سے جا بیٹھے تھے، غلام ابو بہ گئے۔ تو جب باہر نکلے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہی عمر نے ساڑھے نال کیتا کی وہ نوکران ابو باہر سڑے تھے سامنے پیچھے۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان عمر کا قصور نہیں ہمارا قصور، غلاموں نے کلمہ پہلے پڑھا وہ آگے نکل گئے، ہم لڑتے رہے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ان سرداروں نے بھی تو میرے نبی کی صحبت اٹھائی تھی، اب اندر وہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ سب آپس میں کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے پھر کیا بنے، دنیا تو نہیں جائے گی۔ یہ سارے واپس آئے، عمر جو تم نے کیا ہم نے دیکھا، ٹھیک کیا ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے اگر آخرت میں بھی پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے گا، کوئی راستہ بتاؤ۔ کہ جاؤ اسی جہاد میں جس میں انہوں نے جانیں دی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا تھا، تم بھی جاؤ، نذرانے دو، اللہ ساتھ ملا دے گا۔ تو یہ واپس آئے، 400 قریشی سردار مکے سے نکلے۔ حضرت حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی جب نکلے، ہر عورت رو رہی تھی، ہر مرد رو رہا تھا، ہر بچی رو رہی تھی، ہر بچہ رو رہا تھا، ہر بوڑھا اور بڑھیا رو رہے تھے، اتنا مقبول ترین سردار تھے۔ جب ان کو روتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور ایک تقریر کی مختصر، مکے والوں اللہ کی قسم تم سے پیارا کوئی نہیں، مکے سے پیاری کوئی سرزمین کوئی نہیں، پر یہ آخرت کی دوڑ ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ان کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی اجر نہیں دے سکتا۔ میں جان دینا چاہتا ہوں، میں جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے جینا سکھایا، اللہ کے لیے مرنا سکھایا، اللہ کے لیے لٹنا بھی سکھایا، اللہ کے لیے پٹنا بھی سکھایا۔ کیا بلال کو کوڑے پڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں احد احد، کیا انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ انہوں نے کلمہ یوں سیکھا تھا، ہمارا کلمہ تو ایسے زبانی کلمہ ہے۔ یہ سارے سردار یرموک کی جنگ میں پہنچے، حضرت اکرمہ بھی ان میں شریک تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ جنگ زوروں پر ہے اور 5 دن گزر چکے ہیں، کبھی ایسے کبھی ایسے، بلکہ ایک دن تو ایسا ہوا کہ صحابہ ہٹتے 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 عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ تو ہندہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا انہوں نے خیمے کی لکڑی نکالی اور صحابہ کے منہ پہ مارنے شروع، واپس لوٹ جاؤ، جانیں لے کے آؤ۔ یا وہ کلیجہ چبانے والی تھی یا وہ یرموک میں صحابہ کو مارنے والی تھی رضی اللہ عنہ۔ پیچھے ہٹایا، 6واں دن ہو چکا تھا، دونوں لشکر تھک چکے تھے، پھر مٹ بھیڑ ہوئی تو لشکر ایسے ایسے ہونے لگا تو اکرم بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے اپنی لوہے کی ٹوپی پھینک دی، اپنی زرہ اتار دی اور تلوار بلند کی۔ کوئی ہے مرنے کے لیے تیار؟ یا اللہ فتح دے یا اللہ شہادت دے۔ تو خالد اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، بنو مخزوم میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک قبیلہ ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت اکرمہ کا، ارے نہیں 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 اکرمہ تیری ہمیں ضرورت ہے، نہ 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 یہ قسم نہ کھا۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ چھوڑایا، یہ کہا نہیں خالد دور ہو جاؤ، لفظ بہت سخت ہے، میں بڑا نرم کر کے بتا رہا ہوں، خالد میری نظروں سے دور ہو جا۔ اس سے زیادہ شدید ہے یہ لفظ، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ، میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج ہی تو وہ دومنا ہے، آج ہی تو صابن ملا ہے اس خون کو دھونے کے لیے، ہٹ جا میں نہیں ہٹوں گا۔ ان کے بیٹے عامر نے سب سے پہلے بیعت کی،
پھر حارث بن ہشام، پھر زرار بن ازود، پھر ایسے رافع بن عمیرہ الطائی، ایسے 400 قریشی سرداروں نے، رافع نہیں تھے وہ تو طائی قبیلے سے، قریشی سرداروں نے بیعت کی اور اپنے زرے اتار دی، لوہے کی ٹوپیاں پھینک دی اور تلواروں کی نیامیں توڑ دی کہ یا اللہ فتح دے گا یا ہم شہید ہوں گے۔ اور ان 400 نے 2 لاکھ کا منہ پھیر دیا اور چھٹے دن دریا میں جا کے ان کو غرق کر دیا، اور ان کا سپہ سالار باہان، مجھے اچانک اس کا نام یاد آیا، وہ بھی قتل ہوا اور رومی بھاگے۔ جب رومی بھاگے تو خالد بن ولید نے گھوڑا پیچھے دوڑا اور تیز رفتاری کے ساتھ آئے اکرمہ کو ڈھونڈنے، خونی رشتہ بھی ہے اور بڑے سردار بھی ہیں اور وہ قسم بھی کھا چکے ہیں، تو پتہ نہیں کیا حال ہے۔ جب قریب پہنچے تو ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے اور اکرمہ کا سانس چل رہا تھا، تو انہوں نے عمر کو یہاں رکھا پلی دے اٹھتے پنڈلی پر، اور اکرمہ کا سر اپنی گود میں لیا اور مشکیزے سے پانی لے کر ان کے منہ میں ڈھمکایا، تو ان کو ہوش آ گیا، آنکھیں کھولی، کہ کون ہو؟ کہ میں خالد۔ کہ لمن الغبرہ، کس کو شکست ہوئی؟ کہ اخر اللہ عینی، اللہ نے تیری آنکھیں ٹھنڈی کی، رومی سردار قتل ہو گیا، رومیوں کو شکست ہو گئی، تو بھاگ گیا ہے۔ کیسے پتا؟ جو آگ میرے دل میں ہے میں کیسے پتا؟ جو گھاؤ میرے اندر ہے وہ مجھے رلا رہے ہیں، تم تو منہ ایسے بت بن کے بیٹھے ہوئے ہو جیسے میں پتھروں میں بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے خالد عمر کو کہنے جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ معاملہ اللہ کے پاس، اور جان نکل گئی۔ عربوں کو جب غصہ آتا تھا تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام ہے خطاب، والدہ کا نام ہے حنتمہ، تو خالد عمر بن خطاب نے فرمایا کہ کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان نہیں دی۔ یہ سرمایہ میرے نبی نے تیار کیا، جانوں کے نذرانے دینے والا، تب جا کے اسلام کے جھنڈے بلند ہوئے۔ محمدی بننے سے کام بنے گا، جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں جھوٹ ہو، جس قوم میں انصاف نہ ہو، وہ قوم اللہ ذلیل کر دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ جس قوم میں انصاف ہو، جس قوم میں عدل ہو، جس قوم میں سچائی ہو اور دیانتداری ہو، اللہ نے عزت دیتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی نے ایک امت تیار کی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ انا رجل من بنی سلیم انصاری، میں بنو سلیم سے ہوں، تھوڑا رنگ میرا کالا ہے اور پیسے کے لحاظ سے بھی فقیر ہوں، مجھے کوئی بیٹی نہیں دے رہا، میری شادی تو کروا دیں۔ آپ نے فرمایا عمرو بن وہب سقفی ہیں، سقفی گورے ہوتے ہیں، اب بھی گورے ہیں، تو کہا یہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ عمرو بن وہب سے کہو اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے۔ ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ دروازے پر جا کے دستک کی، عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد ہے، تو اس کے والد عمر بھاگ کے آئے، کہا مرحبا بے رسول اللہ۔ فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی نے کیوں بھیجا ہے؟ کہ بھیجا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ انہوں نے اس کو دیکھا، ایک تو رنگ، ایک شکل، ایک غربت، کہ نہ بھائی نہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارے پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ میں تو کوئی نہیں لبڑی، تو وہ واپس ہو گئے۔ تو بیٹی نے سن لیا، چھوٹے چھوٹے سے گھروں دے آئے، ہائے میں قربان جاؤں۔ کیا صحابیاں تھی اور کیا صحابی تھی۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو چلے گئے، اب آنکھوں کے چراغ سے بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گے۔ وہ کون تھے؟ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آرام میں،
خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، یہ تھے بیٹی نے کہا جا ابتا، وہ آ کے خبر دے چکے تھے کہ تو تجھے انکار ہو گیا، جب وہ آئے تو ہم نے کہا انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت، امر تو ہے وہ جس نے میری بات کو ٹھکرایا، کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ نکاح پڑھائیں، آپ نے نکاح پڑھایا، 600 درہم مہر مقرر ہو، کہا جا بیوی کو لے آیا، کہ جی میرے کو تو 6 آنے بھی کوئی نہیں، 600 درہم کتوں لے آؤں، تو آپ نے کہا جاؤ عثمان کے پاس، عبد الرحمن کے پاس اور علی کے پاس، وہ تمہارے مہر کا انتظام کریں۔ جب ان تینوں سے ملے تو انہوں نے 600 کی بجائے کوئی 600 سے اوپر کوئی 1000 دے دیا، وہ بڑے خوش ہوئے، چلو 600 تو میں مار دے دوں کہ النفیر نکلو نکلو نکلو، تو ان کے کان میں آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی وَإِلَىٰ ثواب اللہ ارغبی۔